گا ہم کو اپنے رشتہ دار پر، غصہ آئے گا ہم کو اپنے سے چھوٹے پر۔ یا پرائم منسٹر پہ آئے گا، گورنر پہ آئے گا، جو مالدار ہیں اس پر آئے گا؟ نہیں، اس کے پاس تو 50 آدمی ہیں، 5 منٹ میں 100 لاٹھیاں مارے گا، زمین پہ گرا دے گا۔ تو اللہ کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اپنے سے چھوٹے، اپنے سے کمزور، غریب، گھر میں بیوی، گھر میں چھوٹے لوگ، خاندان میں غریب لوگ، جن کے اوپر غصہ آ سکتا ہے، غصے کا کام کیا اور فوراً اس کو پی لیا، بدلہ نہیں لیا۔ انسان ہے میرے دوستو، میرا چھیلا، میرا بیٹا، اگر اس کو کوئی مارے گا تو مجھے اچھا لگے گا؟ آپ کا بیٹا، آپ کے بیٹے کو کوئی مارے گا تو آپ کو اچھا لگے گا؟ کون ہے اس غریب کا مالک؟ اللہ مالک ہے کہ نہیں؟ اللہ وہ اس کا بندہ ہے۔ اگر ہم اس کو ماریں گے، اگر ہم اس کو گالی دیں گے، ہم اس پر ظلم کریں گے تو اللہ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ اللہ کو تکلیف ہوگی، اور جب تکلیف ہوگی، جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے اس وقت اللہ بدلہ لے گا، اس وقت پکڑے گا، اس وقت کہے گا کہ میں نے تمہیں دولت دی تھی، وہ اس کو دولت نہیں ملی تھی، میں نے تم کو طاقت دی تھی، وہ کمزور تھا، میں نے تم کو شوہر بنایا تھا، وہ بیوی تھی، وہ عورت بھی میری بندی تھی، وہ ماں جو بوڑھی ہو گئی تھی، تم کو میں نے جوانی دی تھی اور ماں بوڑھی تھی، وہ باپ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، وہ بوڑھا ہو گیا تھا، میں نے تم کو دکان دی تھی، وہ تمہارے دکان پہ کام کرتا تھا، میں نے تم کو کھیتی دی تھی، وہ تمہاری کھیتی پر کام کرتا تھا، وہ بھی میرا بندہ، تم بھی میرے بندے، تم نے ظلم کیسے کیا، اس کے اوپر اسے مارا کیوں؟ آج اللہ پکڑے گا اور گردن پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کس کو جنت دے گا؟ ایسی جنت، ایسی باڑی کہ امریکہ تک ایک باڑی، آسمان تک ایک باڑی۔ تیسری چیز کیا کہا؟ غصے کو پی جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو بڑا مت سمجھو، اللہ ہے بڑا، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ غصہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ آئے بیٹھ جاؤ، پھر بھی غصہ ختم نہ ہو لیٹ جاؤ، پھر بھی غصہ ختم نہ ہو پانی پی لو، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ غصہ آنے کے بعد بدلہ لو۔ بات آئی سمجھ میں؟ آگے فرماتا ہے اللہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور ہر آدمی کے ساتھ ہنس کے بات کرو، ہر آدمی کے ساتھ محبت سے بات کرو، ہر آدمی کو جب ضرورت ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، پریشانی ہے اس کے ساتھ کھڑے رہو، اس سے ملو، اس سے محبت کرو، ہر آدمی، کیونکہ ہر انسان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم اگر اس کے ساتھ، آپ کے بیٹا ہے، کوئی آدمی روزانہ آپ کے بچے کو ٹافی دیتا ہے، ٹافی سمجھ گئے؟ ٹافی نہیں سمجھتے؟ چاکلیٹ، روزانہ چاکلیٹ دے، روزانہ چاکلیٹ دے، روزانہ 6 مہینے تک چاکلیٹ دیتا رہے، آپ کے دل میں اس کی مایا آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ 6 مہینے کے بعد وہ آئے گا، آپ کرسی خالی کریں گے، آپ گھر میں سے چائے لے کر آئیں گے، آپ گھر میں سے پیٹھا لے کر آئیں گے، آپ گھر میں سے بات لے کر آئیں گے، آپ گھر میں سے ماگر ماچھ لے کر آئیں گے، اسے کھلائیں گے، آؤ بیٹھو کھا لو۔ کیوں؟ کچھ نہیں کرتا، آپ کے بیٹے کو روز آنا ایک چاکلیٹ لا کے دیتا، مایا آ جاتی ہے دل میں کہ نہیں؟ اگر ہم ہر انسان کے ساتھ بہترین معاملہ کریں گے، اللہ کے دل میں ہماری مایا آئے گی کہ نہیں؟
اللہ کہتا ایسا کام کرو میں تمہیں جنت دوں گا ایسی کہ پوری دنیا کے برابر جنت ہوگی۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 1 بولو، نمبر 1 4 چیزیں ہیں جنت ملے گی۔ نمبر 1 غریب ہو، پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو تو بھی دو، مالدار ہو تو بھی دو، سمجھ گئے؟ 3 جب غصہ آئے تو غصے میں بدلہ مت لو۔ حافظ صاحب کو غصہ آتا ہے، بہت غصہ آ جاتا ہے، حافظ صاحب آج فیصلہ کر لیجیے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجیے۔ یہ غصہ تو آپ کے وجہ سے کرتا ہوں، میں تو میرے نہیں غصہ نہ کیجیے، ذاتی طور پر غصہ مت کیجیے۔ یعنی یہ لوگ سمجھ لیں کہ میں غصہ کرتا ہوں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں میرے ذاتی طور پر کوئی غصہ نہیں کرتا ہوں، کبھی بھی غصہ مت مان کیجیے، لگا میں غصہ کو دینا غصہ کے کسی سے بدلہ مت لیجیے، ہرگز مت لیجیے بدلہ۔ والکاظمین الغیظ، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے غصہ آئے پی جاؤ، غصہ آئے پی جاؤ، اور لوگوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ہر انسان کے کام آؤ۔ اللہ وعدہ کرتا ہے ایسی جنت دوں گا، ایسی جنت دوں گا، ایمان کے بعد ہیں یہ ساری چیزیں، ایسی جنت دوں گا کہ پوری دنیا کے برابر۔ بولو عمل کرو گے؟ عمل کرو گے؟ سب کی سمجھ میں بات آئی؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری حاضری کو قبول کر لے، اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا کر دے، اللہ اس مدرسے کے محتمم صاحب، اساتذہ، طلبہ اور جو لوگ اس مدرسے سے محبت کرتے ہیں ان سب کی خدمات کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے، اے اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں شادی کے قابل ہیں، اے اللہ ان کے لیے اچھے اچھے رشتے عطا کر دے۔ یا الہ العالمین جو کچھ سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا کر دے، اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کر دے، اے اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے، اے اللہ ہم سب کو ہم اپنی جنت میں جگہ دے دے، اے اللہ ہماری شفاعت فرما دے، اے اللہ ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ان سب کو کامیاب اور ان سب کو بامراد کر دے۔ اے اللہ تیرے سامنے ہم حاضر ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے، اے اللہ ہمارے بڑے جو دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان سب کو اپنی مغفرت اور اپنی رحمت سے نواز دے، اے اللہ ہمارے بڑے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ ہماری کھیتیوں میں برکت عطا کر دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا کر دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا الہ العالمین ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی حافظ صاحب کو اگر تکلیف پہنچی ہے تو میں حافظ صاحب سے معافی مانگتا ہوں سب کے سامنے۔ میں بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اچھا بھائی دیکھو میرا سے مصافحہ نہیں کر سکتا میں، اس وجہ سے میں سلام کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ملو سلام کرو، جب ملو سلام کرو۔ میں آپ کو سلام کروں 30 رحمتیں میری طرف سے آپ سب کے پاس، اور جب آپ جواب دیں گے تو 30 میرے پاس آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ আমরা এই আগামী দিনে ভাইকে ভাইকে চাই জানি
তাহলে আমি অনুরোধ করবো আপনারা এখানে উঠিয়া তকলিফ দিবে না।